اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا۔ یہاں پر علامہ زرقانی ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہے، وہ اس جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ اجازت ہے یہ جملہ آپ کے حوالے کروں؟ کم از کم ہاتھ اٹھا کے بتا دیں پیچھے والے، اجازت ہے اور آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر علامہ زرقانی نے ایک جملہ لکھا اس حدیث کی تشریح میں۔ کیا حدیث لکھی؟ صاحب مواہب لدنیہ اور جنت الخلد ایک اور کتاب ہے، اس کا بھی حوالہ لے لیں آپ۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے علامہ قسطلانی کا حوالہ بھی دے دیا اور سیرت حلبیہ کا حوالہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے؟ 3 حوالے آپ کے پاس آ گئے۔ اب یہاں پر علامہ زرقانی لکھ رہے ہیں یہ جو پیغمبر نے کہا، توجہ سے سنیے گا اور مجھے بتائیے کہ جملہ آپ تک پہنچ رہا، بہت حساس جملہ ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ایک بہت بڑے عالم اہل سنت کے حوالے سے اس جملے کی تشریح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بہت بڑا نام ہے علامہ زرقانی علیہ الرحمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر یہ جو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، من نور ہی، اپنے نور سے خلق کیا، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور جلال سے خلق کیا۔ جیتے رہیں یہ پیچھے والے حضرات بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تاکہ میرا دل بڑھتا جائے، تاکہ مجھے حوصلہ افزائی میری ہوتی جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں علامہ زرقانی کا جملہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، یہ نہیں کہا کہ نور جلال سے خلق کیا یا نور جمال سے خلق کیا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور جلال سے یا نور جمال سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنے کسی نور صفت سے خلق کیا، اور اگر ایک صفت سے خلق کیا ہے تو دوسری صفت سے خلق نہیں کیا۔ سلامت رہیں اگر جملہ پہنچ گیا آپ تک۔ ایک صفت سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری صفت اس میں شامل نہیں۔ اگر کہا کہ نور جلال سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں نور جمال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا کہ اس میں نور جمال سے خلق کیا ہے تو اس میں نور جلال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ اپنے نور عظمت سے شامل کیا ہے تو نور جمال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ اپنے نور رفعت سے شامل کیا ہے تو نور عظمت شامل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی ایک صفت سے کہہ دیتے کہ اس صفت سے اللہ نے مجھے اپنی اس صفت سے خلق کیا ہے تو کوئی دوسری صفت رہ جاتی، لیکن جب ذات کہہ دیا من نور ہی یعنی اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے تو ذات میں جتنی صفتیں ہیں ساری کی ساری آ گئی۔ ادھر آپ سلامت ہیں، کہا کہ اپنے نور ذات سے، تو ذات میں ساری صفتیں آ گئی۔ بولیے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہے نا؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان کی ذات ایک ہے لیکن صفتیں مختلف ہیں، کسی میں 2 صفتیں، کسی میں 4 صفتیں ہیں، کسی میں 8 صفتیں ہیں، تو ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اور یہ صفتیں اگر خون میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے تک بھی پہنچ گئیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عالم اہل سنت کہ اللہ نے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذات میں جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں سموئے جا رہے ہیں۔ اپنے جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں موجود ہیں۔ تو اب یہ جتنی صفتیں ہیں، یہ جتنی صفتیں ہیں، آدم کی صفت، نوح کی صفت، ابراہیم کی صفت، موسیٰ کی صفت، عیسیٰ کی صفت، اسماعیل کی صفت، اسحاق کی صفت، الیاس کی صفت، خضر کی صفت، ادریس کی صفت، لوط کی صفت، ہود کی صفت، صالح کی صفت، یہ جتنے انبیاء کے صفات ہیں، جا کے پڑھئے گا، لکھا ہوا ہے جملہ اور پڑھ رہا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں غلام رسول جماعتی نقشبندی، ان کی کتاب سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے پیغمبر کو اپنے نور ذات سے خلق کیا اور باقی تمام انبیاء کو اپنے نور صفات سے خلق کیا۔ تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ اگر ایک نبی ایک صفت کا مظہر ہے تو دوسرے نبی کے پاس دوسری صفت ہے، تیسرے نبی کے پاس تیسری صفت ہے، چوتھے نبی کے پاس چوتھی صفت ہے، پانچویں نبی کے پاس پانچویں صفت ہے۔ 1,23,999 انبیاء ہیں تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ تو جو صفتیں نبیوں میں تقسیم ہو گئیں وہ ساری صفتیں محمد میں سمٹ کر آ گئیں۔ جی ذرا سلامت رہیں آپ۔ وہ ساری صفتیں نور مصطفیٰ میں سمٹ کر آ گئے۔
اب جو آدم کی صفت ہے، جو نوح کی صفت ہے، جو موسیٰ کی صفت ہے، جو ابراہیم کی صفت ہے، جو عیسیٰ کی صفت ہے علیہ السلام، یہ سارے ہمارے نبی ہیں، بڑے قابل احترام نبی ہیں، یہ ساری صفتیں سمٹ کر ذات مصطفیٰ میں آ گئے. نہیں، جملہ پلٹ رہا ہوں اور آخری آدمی تک چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ جملہ اب تک پہنچ رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ جتنی صفتیں وہ ساری سمٹ کر محمد مصطفیٰ میں آ گئے. نہیں، جملہ میں نے غلط کہا. محمد مصطفیٰ میں جتنی صفتیں تھیں وہ بٹی تو انبیاء میں تقسیم ہوتی چلی گئی. جتنی صفتیں انبیاء میں تھیں وہ تقسیم ہو کے مصطفیٰ سے تقسیم ہوئی ہیں اور پہنچ گئی انبیاء تک. اس لیے پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو یہ بتائیے کہ جو نبی کو نور نہیں مانتا اس سے سوال، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب نبی نور نہیں ہے اور یہ حدیث ہمیں نہیں اچھی لگتی اور یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے اور اسے فلاں نے نہیں لکھا، فلاں نے نہیں لکھا، فلاں نے نہیں لکھا. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں سورہ مائدہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور بھیجا گیا اور ایک کتاب بھیجی گئی. اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور بھیجا گیا اور کتاب بھیجی گئی. تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو بچے کو معلوم، کتاب سے مراد قرآن ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ صاحب نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد کتاب ہے. تو جب نور سے مراد کتاب ہی ہے، یا تو اللہ لفظ نور ہی استعمال کر دیتا یا لفظ کتاب استعمال کر دیتا. یہ نور کا لفظ الگ کیوں ہے، کتاب کا لفظ الگ کیوں ہے؟ یہ نور کا لفظ الگ کیوں ہے، کتاب کا لفظ الگ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. بہت آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ. جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے، جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. سوچو، نبی کا نور ہونا تسلیم کرنا سب کو واجب ہے. آپ کو نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا، نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا. کتاب بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے. یہاں کتاب اور لفظ نور الگ الگ استعمال کر کے بتایا کہ قرآن یہ نور ہے اور یہ والا نور یہ نور ہے. اب دونوں کا تذکرہ الگ کیوں کیا ہے جب کتاب بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے؟ تو اب میں نے کہا، میں جملہ دوہرا رہا ہوں، نبی کو نور ماننا پڑے گا، نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے، اتنا آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ آخری آدمی تک یہ جملہ پہنچ جائے گا. یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے یہ اتنی نورانی ہے، اتنی نورانی ہے، اتنی نورانی ہے. دیکھیے جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ کہ تمہارا اللہ کیسا ہے. اللہ نے کہا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے. کہا اچھا دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ. پہاڑ پر پہنچے، نور کی ایک جھلک آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جو 70 آدمی آئے تھے وہ مر گئے. توجہ ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جو 70 آدمی آئے تھے وہ مر گئے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے نا. کس کا نور آیا تھا؟ اللہ کا نور. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے نا، اللہ کے نور کی ایک جھلک تھی کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 بنی اسرائیل کے جو لوگ آئے تھے وہ مر گئے. اب یہ ہے اللہ کا نور. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اللہ کا نور ہے. اللہ کا علم اللہ کا نور ہے. اسی نور کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی نور کی ذوق کو کوئی مادہ برداشت نہیں کر سکتا. میں جملہ کہہ چکا ہوں، نور کی شدت کو، نور کی ذوق کو کوئی مادہ برداشت نہیں کر سکتا. نور کی ذوق کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے. ہاں سمجھ گئے تو آپ کو بڑا سلام.
نور کی ذوق و نور ہی برداشت کر سکتا ہے. تو ایک طرف اللہ نے کہہ دیا اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس لیے کہ یہ نور قرآن میرا نور ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ مانو میرے محبوب کو نور، اس لیے کہ پہاڑوں پر یہ نور نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے.